السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ہمارے جو ویلاگز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کا میرا جو خاص موضوع ہے وہ بیسیکلی تقلید کے بارے میں ہے کہ تحقیق اور تقلید اسلام کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کافی بات کی ہے کہ تحقیق یا تقلید، تو کیونکہ میں خود بھی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں پچھلے 25 سال سے، اور پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں، تراجم بھی، عربی بھی، اور مختلف جو علوم ہیں۔ تو دا اینڈ میں نے جو اس چیز کا دیکھا کہ کیونکہ اس وقت بریلویزم اور دیوبندی اور اہل حدیث اور کافی طرح مسالک بنے ہوئے ہیں، اور ان کا عقیدہ میں نے جب اسٹڈی کیا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو ہمارے امام ہیں وہ ہمارے جواب دہ ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے اور وہی قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے۔ یہ ایک ان کا سادہ سا فارمولہ ہے، چاہے وہ امام مالک ہوں، ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام جعفر ہوں، چاہے وہ باقر ہوں، کوئی بھی ہوں رضی اللہ عنہم، ان میں سے کوئی بھی ہوں، وہی اللہ کو جواب دیں گے اور ہم نہیں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب میں نے یہ سنا تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے وہ بیپٹائز کرتے ہیں کرسچینٹی میں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو پریسٹ ہوتا ہے، وہ جو کہتے جی تمہارا سارے گناہ معاف کرتا ہوں، وہ کنفیشن باکس بٹھا کے، تو وہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ سارا امام پہ ڈالنے کے چکر میں، اس پر نقصان کس کا ہے؟ امام نے آپ کو کب کہا آپ اسے فالو کریں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلی نص قرآن سے لینی ہے کہ بھئی قرآن اس چیز کو کہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو مانا، اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ تو ہمیں کرنی ہے۔ اب اس پہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیسے کرنا۔ دیکھیں، قرآن نے ایک آپ کو اور ہمیں لمیٹڈ کر دیا، لا پہ لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں میری حدیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، جو حدوں سے بڑھتے ہیں انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن نے ہمیں لمٹ کر دیا، تو لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے اس کو لمٹ کر دیا۔ اب آپ اور ہم مل کے اس کو کسی طریقے سے مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، تعویلوں سے اسلام میں گھسیڑ لیں، ایک کسی چیز کی اس سے بدعت تحقیق پر آئے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے ہم آئے آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 63 میں وقالوا ربنا ان آتانا وسادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے سرداروں نے اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، انہوں نے ہمیں راہ سے بہکایا۔ فَأَضْلَوْا کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کروایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو بہکایا ہے ذلیل کروایا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں اضل و ذلن، ذلیلہ تو بھی ذلیل، خالد بن سعید فرماتے تھے۔ تو حقیقت میں یہ ایک آیت ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ یہ بات نہیں یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بہکایا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت یہ ہے، یعنی کہ اس سے 67 نمبر سے آیت جو پہلی ہے، 66 نمبر آیت، یوم تقلب وجوہہم فی النار ویقولون یا لیتنا آتانا اللہ وآتانا رسولہ، اور جس سے منہ الٹ الٹ کر آگ میں جب جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم اللہ اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی بڑی وضاحت سی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی قیامت کے دن جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دیں گے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیتیں ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں، اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یہ واضح طور پہ لکھ دی ہے۔ تو یہ ایک جہالت ہے یہ کہنا کہ امام آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آپ کے پاس پہلا قرآن ہے، پھر کوئی اور کتاب ہے، قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور آپ نے کسی بڑے کے کہنے پہ چلنا، خود کی تحقیق کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم مل کے بڑوں کو سب و شتم کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ خود تحقیق کریں۔ اب مجھے کسی شخص نے کہا دیکھیں بات یہ کہ میرا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، کیا مجھے کہ میں بریلوی مائنڈ سیٹ کو، اہل قرآن مائنڈ سیٹ نہیں،
میں ایک پڑھا لکھا آدمی اور میں نے اپنی زندگی خود گزارنی، میں اللہ کو ہی جواب دے ہوں، اور مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، کسی سے نہیں چاہیے سرٹیفکیٹ مجھے. یہ آپ کا اللہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور آپ اندر سے جانتے ہیں کہ آپ اندر سے ملحد ہیں، کہ آپ اندر سے ناصبی ہیں، آپ رافضی ہیں، آپ کون ہیں، آپ صحیح ہیں، مومن ہیں، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. تو ایک ریالٹی میں اگر آپ جائیں گے تھوڑا سا تو آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ اس میں پراپر طریقے سے کام کریں گے، آپ اس میں اپروچ کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن میں تقریباً ہر چیزوں کا حل دیا گیا جو لمیٹڈ کرتا ہے آپ کو. طلاق کیسے دینی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، اور جو مطلب اہل تشیع کے لیے متع کا نظام کیا ہے، اور اس طرح چوری والے کا ہاتھ کیا ہوگا، اور جس نے قتل کیا اس کی سزا کیا ہوگی، سود کا کیا معاملہ ہے، وراثت کا کیا معاملہ ہے. تقریباً بیسک قانون دے دی ہیں. نماز کیا ہے، تسبیح کیا ہے. اچھا، اس میں بیسکلی جہاں پہ لکھا ہے 30 روزے رکھنے ہیں، اور مطلب 30 روزے رکھنے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، مطلب جو روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ سب چیزیں بتائی گئیں. بس اس میں میرا خیال ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اتنا اسلام کافی ہے. اس سے آگے گمراہی، ساری گمراہی ہے، اس سے آگے ساری گمراہی ہے، اور اس سے آگے راہ نہیں ہے قرآن سے آگے جانا. آج کے دور میں جس طرح میں نے بات کی ہے، اس طرح کے بات کرنے والے کو تو پرویزی کہہ دیتے ہیں، یا اہل قرآن کہہ دیتے ہیں، یا تو منکر حدیث کہہ دیتے ہیں. منکر حدیث کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہارے ہوئے لشکروں میں سے آپ جہاں بھی جائیں گے ہارے ہوئے کہلائیں گے. اور قرآن ایک واحد کتاب ہے. جب حضرت علی نے پوچھا ہمارے مولا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار آخری وقت میں جب فتن کا دور ہوگا تو نجات کیا ہوگی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کتاب اللہ. میں اسی صرف میں پھنسا ہوں کہ صرف کتاب اللہ، جو کتاب اللہ ہے وہی راہ نجات. علامہ اقبال نے بھی اسی چیز پہ زور دیا کہ تحقیق کرے، تقلید مت کرے. تحقیق، اب جو لے مین ہے، ایک جو بندہ کمزور ہے جس کو عربی نہیں آتی، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے موجودہ دور کے لوگ ہوں گے، جو موجودہ دور کے ائمہ ہیں، جو لیڈر ہیں، جو موجودہ دور کے جو بیسکلی عالم دین ہے. پراپر عالم دین تو کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے اصل میں. موجودہ دور میں جو عابدین ہیں، زاہدین ہیں، اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے، وہی ان کی جو بیسکلی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو دین جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے، کسی کے لیے پیٹرن نہیں ہے. فرقہ واریت سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت کوئی بھی فرقہ ہو گمراہی کا شکار ہے، اور سب سے بڑی گمراہی یوٹیوب پر جھگڑا کرنا ہے، اور یوٹیوبر بن کے ایک یوٹیوبر جو ہے وہ 4 پیسوں کے لیے کام کرتا ہے، فیم کے لیے کام کرتا ہے، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پر ڈے یوز کرنے کے لیے امت میں گمراہی پھیلاتے ہیں. یہ چاہے TRPs ہائی کرنے کے لیے عوام میں یہ کام کرتے ہیں. اس سے پہلے کام کبھی نہیں ہوئے، مناظر ضرور ہوئے ہیں، مگر اس طرح کی کبھی بھی آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوئی جس میں امت میں آلریڈی اتنے فرقے ہیں اور مزید فرقے بن جائیں. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.